کہ اب خدا کی رحمت کو جوش آ گیا، اب خدا کی مدد کا وقت آن پہنچا۔ دشمنوں میں پھوٹ۔ نعیم بن مسعود پیارے نبی کے پاس سے لوٹے تو برابر سوچتے رہے کیا کریں، کس طرح دشمنوں میں پھوٹ ڈالیں، کس طرح ان کا دباؤ کم کریں، کس طرح ان کی ناپاک تمناؤں کا خون کرے۔ وہ سوچتے رہے، آخر میں ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ نعیم فوراً اٹھے، بنی قریظہ کی طرف تیزی سے چل دیے۔ بنی قریظہ میں ان کی پہلے سے ماندان تھی، وہاں کے یہودی ان کی بڑی عزت کرتے، ان کی باتیں بڑے شوق سے سنتے، ان کی صحبت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے۔ نعیم وہاں پہنچے تو لوگ بہت تپاک سے ملے، ان کو عزت سے بٹھایا۔ سارے یہودی سردار نعیم کے پاس اکٹھا تھے، ان کی باتوں کا لطف لے رہے تھے۔ نعیم کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر اپنی بات پر آئے۔ بولے، میرے دوستو، تمہیں معلوم ہے مجھے اس قبیلے سے کتنا لگاؤ ہے، خاص کر تم لوگوں سے کتنی محبت ہے۔ سب کی آواز ایک ساتھ گونج اٹھی، ہاں ہاں، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ نعیم نے کہا، تم لوگوں نے محمد سے تو معاہدہ توڑ دیا اور قریش و غطفان کے ساتھ ہو گئے، لیکن کچھ انجام بھی سوچا۔ اگر تم لوگوں کی جیت ہو گئی تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی، لیکن اگر ہار گئے تو اس وقت کیا بنے گا؟ وہ لوگ تو اپنا اپنا راستہ لیں گے اور میدان میں تم بالکل تنہا رہ جاؤ گے، پھر محمد کو اکیلے تم سے ہی نپٹنا رہے گا۔ اس وقت تو تم بہت برے پھنسو گے، بنی قینوقا اور بنی نذیر سے بھی بری گت بنے گی تمہاری۔ لوگوں نے بے تابی سے سوال کیا، تو پھر کیا کیا جائے بھائی نعیم؟ بھائیو، میرا تو خیال ہے پہلے ان کے کچھ آدمی رہن رکھ لو، اس کے بعد ان کا ساتھ دو۔ آدمی بھی اونچے گھرانے کے ہوں، اس طرح تمہیں اطمینان رہے گا، اور وہ لوگ بھی جب تک محمد کو مار نہ لیں گے واپس ہونے کا نام نہ لیں گے۔ نعیم نے نہایت اعتماد کے ساتھ انہیں سجھاوا دیا۔ سب نے یک زبان ہو کر نعیم کی سوجھ بوجھ کی داد دی اور بولے، وہاں بھائی نعیم، تمہاری رائے تو بہت عمدہ ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ نعیم نے چلتے وقت تاکید کی، اچھا اب میں چل رہا ہوں، لیکن دیکھو یہ باتیں کسی اور سے کہنے کی نہیں۔ سب نے نعیم کی یقین دہانی کی، نہیں نہیں، تم اطمینان رکھو، ہم کسی اور سے کیوں کہنے لگے۔ نعیم وہاں سے چلے گئے تو لوگ دیر تک نعیم کی تعریف کرتے رہے۔ نعیم نے کتنے پتے کی بات بتائی ہے، بیچارے ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ بنی قریظہ سے رخصت ہو کر نعیم ابو سفیان کے یہاں پہنچے۔ وہاں قریش کے دوسرے بہت سے سردار بھی موجود تھے۔ نعیم نے کہا، بھائیو، تم سے مجھے کتنی محبت ہے یہ بتانے کی بات نہیں، مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے، اس سے تم کو آگاہ کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ تم لوگ چوکنے ہو جاؤ۔ سارے لوگ ایک ساتھ بول پڑے، بھائی نعیم، وہ کیا بات ہے؟ ہر ایک کے ماتھے پر تشویش کی شکنیں نمایاں تھی۔ پیارے بھائیو، مجھے معاف کرنا، میں بہت بری خبر لایا ہوں تمہارے لیے۔ مجھ کو پتا چلا ہے بنی قریظہ محمد سے معاہدہ توڑ کر پچھتا رہے ہیں، اب وہ ہر صورت سے اسے منانے کے چکر میں ہیں۔ ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ قبیلہ بنی نذیر کو دوبارہ مدینہ سے بلانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے محمد سے یہ سودا کیا ہے کہ اس موقع پر وہ قریش و غطفان کے 70 چنے ہوئے جانباز سپاہی ان کے حوالے کریں گے کہ وہ ان سب کے سر قلم کر دیں۔ ان کے درمیان یہ بھی طے پایا ہے کہ وہ آپس میں ایک متحدہ محاذ بنا کر قریش کا مقابلہ کریں گے۔ تو دیکھو بھائیو، ہوشیار رہنا، اگر وہ کسی بہانے سے آدمی مانگیں تو بھول کر ایسی غلطی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر نعیم چل دیے۔ قریشی سرداروں نے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ وہاں سے نعیم غطفان کے پاس پہنچے، یہاں بھی وہی باتیں کی جو قریش سے کر کے آئے تھے۔ نعیم کی ان باتوں سے قریش اور غطفان کے لوگ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ اسی وقت ان کے سارے سردار اکٹھا ہوئے اور سوچنے لگے بنی قریظہ کے بارے میں کیا کیا جائے۔ لوگوں نے مختلف رائے رکھی، آخر میں طے ہوا کہ دونوں قبیلوں کے کچھ سردار جائیں، ان سے کہیں، بھائیو، ہمیں یہاں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے، اس سے زیادہ یہاں ٹھہرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اب فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ جتنی جلد ہو سکے تم لوگ بھی آ کر مل جاؤ، سب مل کر ایک ساتھ مسلمانوں پر زبردست حملہ کر دیں۔ قریش و غطفان کا وفد بنی قریظہ کے پاس پہنچا، ان سے یہ باتیں کہیں۔ بنی قریظہ نے کہا، کل تو سنیچر ہے، سنیچر کے دن ہم لڑائی بھڑائی نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا دن رکھ لو۔ ہاں، ایک بات اور ہے،
ہم تمہارا اسی وقت ساتھ دیں گے جب تم ہمارے پاس کچھ آدمی رہن رکھو، تاکہ ہمیں اطمینان تو رہے کہ اگر محمد کا پلہ بھاری ہوا تو ہم کو چھوڑ کر بھاگو گے نہیں۔ قریش و غطفان کو اب نعیم کی باتوں میں ذرا بھی شبہ نہ رہا۔ انہیں یقین ہو گیا بنی قریظہ کی نیت سچ مچ خراب ہے۔ ادھر ان لوگوں نے اپنے آدمی رہن رکھنے سے انکار کیا تو بنی قریظہ کو بھی نعیم کی باتوں میں کوئی شک نہ رہا۔ اس طرح دونوں میں پھوٹ پڑ گئی اور اتنی بڑی طاقت سے بیرونی دشمن محروم